کتنی چیزوں کے بارے میں مجھے خود دیکھنا ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. مثلاً ایک خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ہسبینڈ تو بیکار گھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نوکری نہیں کر رہے اور پھر مجھے جاب کرنی پڑ رہی ہے, میں مجبور ہوں نا, میری مجبوری ہے, میں کیا کروں. یہ بھی لرن ہیلپ لیسنس ہے. میں کہتی ہوں اچھا آپ کون سی نوکری کر رہی ہیں, کسی کمپنی کی سی ای او ہیں آپ یا بہت ہائی لیول پہ ڈائریکٹر ہیں؟ نہیں جی میں تو ٹیچ کر رہی ہوں نا, میں کہیں اسکول میں لگی ہوں. تو میں کہتی ہوں تو آپ کے ہسبینڈ انہوں نے MBA کیا ہوا تھا, ماسٹرز کیا ہوا تھا, بیچلرز کیا ہوا تھا, وہ کیوں نہیں ٹیچ کر سکتے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں بہت کوالیفائڈ ہوں تو میں ایسی جاب نہیں کر سکتا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹی تھی اس میں, آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا, اور آپ نے کس چیز میں اپنا ہاتھ ایسے ڈالا جس کی وجہ سے وہ لرنڈ ہیلپ لیسنس آپ کی پرسنل لائف میں آئی. تو پرسنل رسپانسبلٹیز کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوتا ہے کہ یہ کام میری ذمہ داری ہے, مجھے کرنا ہے, مجھے نہیں کرنا ہے. اور میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا جتنا آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو یہ چیز سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. دوسرا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں پرماننٹ پیٹرنز کتنے آ رہے ہیں. جیسے کوئی سچویشن ہم سب کی زندگی میں ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی کبھی بڑی بھی, جس میں ہم تھوڑا سا ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں, لیکن اس کو ہم گزار لیتے ہیں. اگر کوئی پرماننٹ سچویشن بنتی چلی جا رہی ہے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا, اس کو آپ نے زیادہ ایڈریس کرنا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی چیز ہمارے علاقے کی, ہماری فیملی کی ٹریڈیشن ہے. جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ کچھ گھروں میں ایسے ہوتا ہے نا کہ جی خاندان سے باہر شادی نہیں ہوگی, برادری سے باہر شادی نہیں ہوگی, اس طرح کا رشتہ آئے گا تو شادی ہوگی. اب وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بچی کو, بچی بیچاری ہیلپ لیس محسوس کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میرا تو رشتہ ہی نہیں ہو رہا, میرے لیے کوئی سوچ ہی نہیں رہا, میرے بارے میں کسی کو فکر ہی نہیں ہے. یا گلوبل قسم کے پیٹرنز ہیں, یہ جو ریپ کے کیسز ہیں اور یہ سیکشل ابیوز کے کیسز ہیں, یہ ہر کمیونٹی میں ہیں, آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پبلسائز بہت زیادہ کرتے ہیں, اور ان کی کمیونٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا کچھ وہاں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہ مسئلے جو ہیں وہ نیوز میں آتے ہی نہیں ہیں, وہ اس کی زینت ہی نہیں بنتے. تو ہماری چیز جو ہوتی ہے وہ ایک گلوبل نیوز کی طرح پریزنٹ ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آپ چھپائیں دبائیں, لیکن صحیح فورمز پہ صحیح طریقے سے جہاں بات ہونی چاہیے وہاں پہ بات کر لینی چاہیے. It's not just difficult, but sometimes it's impossible to handle situation like current situation of rape with a girl. Women, how helpless we are, and one hanged in the past, but still situations are same. جی کچھ سچویشنز ایسی ہی رہیں گی جب تک ہم اوور آل سسٹمز نہیں کریٹ کریں گے نا کہ اللہ کے بندے بن کے رہیں, تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یعنی آج اگر ہم شاید صحیح فیصلے کریں گے نا تو مے بی 50 سال بعد کوئی تبدیلی آئے گی, کیونکہ اس وقت ہم بہت غلط راستے پہ چل رہے ہیں. جن لوگوں کے لرن ہیلپ لیسنس ہوتی ہے ان میں ایسے جملے بہت ہوتے ہیں, سم تھنگ از رانگ ود می, آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ, دس ول ہیپن اگین, آئی نو اٹ, آئی ایم ڈومڈ ٹو ریپیٹ دس اگین, مجھ سے بار بار یہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا, ہاؤ ونڈرفل از دا افیئر آف اے بلیور, کہ مومن کا معاملہ کس قدر خوبصورت ہوتا ہے. فار ہز افیئرز آر آل گڈ اینڈ دس اپلائز ٹو نو ون بٹ دا بلیور. اف سم تھنگ گڈ ہیپنس ٹو ہم, وہ شکر ادا کرتا ہے, اگر بری چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں اس کے حق میں بہتر ہوتی ہیں. تو جب ہمیں لگے نا کہ ہم ہیلپ لیس ہو رہے ہیں, جیسے میں آپ کو ایک سینیریو دیتی ہوں نا, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ والا لے لیتے ہیں جو بھی میں نے پچھلا بتایا کہ وہ خاتون ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں بہت ہیلپ لیس محسوس کر رہی ہوں, میرے ہسبینڈ تو نوکری نہیں کر رہے اور میں نوکری کر رہی ہوں, اور دیکھیں نا کیا فائدہ مجھے ہو رہا ہے. اب وہ ہیلپ لیس ہے نا, تو اس کو اگر وہ لے لے کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ بہت سی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں لیکن اس وقت وہ نوکری نہیں کر رہے ہیں, اور وہ کہتی ہے میں جو نوکری کر رہی ہوں اس کو میں اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں, اس طرح سے میری اسکل بلڈنگ ہو رہی ہے, اس طرح سے میں اپنے ہسبینڈ کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں, ہیلپ کر رہی ہوں, اور میں ان کو انرچ کر رہی ہوں کہ اب وہ نکلیں اور وہ کام کریں. تو کوئی گڈنس نکالیں اس میں سے, کوئی ایسا بینیفٹ نکالیں تاکہ کوئی خیر نکلے, اور اس میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ بھی تو پاسبلٹی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے پاس بھی جاب نہیں اور میرے پاس بھی جاب نہیں. تو آپ کے اندر جب پازیٹیوٹی آنی شروع ہوتی ہے اور اس سچویشن کو آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں سے پھر آپ راستہ نکالتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو سچویشن میں سے بھی آپ کو نکلنا آنا چاہیے, اور اس کے لیے یہ جو ہے کچھ طریقے جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں. پہلی چیز تو وہ کہتے ہیں اس کو ABCDE تک لے جاتے ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے نا, جو آپ کو نیگیٹو کر رہا ہے, اس ایونٹ کو ڈسکرائب کریں یا لکھیں. پھر آپ سوچیں کہ اس میں میرا بلیف سسٹم کیا ہے, میں کیا سمجھتی ہوں, میں کس چیز پہ بلیو کرتی ہوں. اور جب آپ بلیو کو دیکھیں تو آپ ضرور دیکھیں کہ کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا یہ میں نے سوسائٹی سے پک کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو جو سوسائٹی پک کروائے گی وہ لرن ہیلپ لیسنس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی کسی جگہ پہ جہاں ظلم ہو رہا ہو, فساد ہو رہا ہو, اس میں رہنے کے لیے نہیں کہا.
اگر ایک شخص آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ ماریں کھاتی رہو اور اس شادی شدہ زندگی میں رہو. پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو اور اولو الامر تک معاملات لے کے جاؤ. فیصلہ کرنے والوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے اور گواہیوں پہ ذمہ داری ڈالی، یعنی ہر انسان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اس نے اپنے کاموں کو صحیح طرح سے لے کر چلنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ہمیں اسلام صرف تب یاد آتا ہے جب کوئی ایونٹ ہو جائے. ایونٹ ہوا نہیں، اب ساروں نے جو مسلمان ہیں انہوں نے تو فتوے دینے شروع کر دیے، اور جن کو لگ رہا ہے کہ ہمیں اسلام کا اتنا نہیں پتا انہوں نے فنگر پوائنٹنگ شروع کر دی کہ یہ اسلام ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، توبہ یہ کیسے مسلمان ہیں. تو ہم نے سیکھا تو کچھ نہیں نا. سیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم واقعی پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اوکے جی، یہ کہہ رہی ہیں کہ say about helplessness in divorced women. بالکل ان کی ہیلپ لیسنس یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں مطلب سوسائٹی میں نہیں جا سکتی، میرا دوبارہ رشتہ نہیں ہوگا، میری بچیاں ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوگی، مجھے لوگ بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اس وجہ سے وہ کئی دفعہ یا تو ڈیورس نہیں لیتی یا ڈیورس لے کر بھی وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہے. اور سوسائٹی میں بھی پھر ایسے پیٹرنز نظر آتے ہیں کہ اسی کو کہا جاتا ہے اسی میں کوئی مسئلہ ہوگا، اس کی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی. اکثر اوقات آپ دیکھیں یہ ہمارے دین میں جیسے 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو 40-50 سال کی عورت سے جس کے 2-3 بچے ہیں اور وہ ڈیورس ہے شادی کرتے ہیں. شادی کرنے کے لیے ہمیں پھر بھی وہی لڑکی چاہیے ہے کہ جی ہم اپنے ریزنز دے دے کے ینگ بچیوں سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں. بات یہ کہ یہ سپورٹ سٹرکچرز کی بات ہے کہ خواتین کو وہ سپورٹ سٹرکچرز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں. اسمارٹ ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ یہ ادھر بھی استعمال ہوتا ہے مینجمنٹ سائنسز میں بھی، جس میں آپ اپنے لیے کوئی گول سیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کوئی اسپیسیفک گول سیٹ کریں اپنے لیے، میجریبل گول سیٹ کریں، اچیویبل گول سیٹ کریں، ریلیونٹ گول سیٹ کریں اور ٹائم کریں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی، چھوٹی سی بات تھی، اور میں نے اس میں بہت ہیلپ لیس محسوس کیا، نیگیٹو ایموشنز آئے، تو اس نے مجھے یہ کہا اسپیسیفک، اچھا یہ کر لیں، اچھا اتنی دیر کے لیے کر لیں، اچھا اس کے بعد یہ کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے ایسے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں وہ صرف سوچنے سے ہی مجھے لگا کہ میرے دل سے وہ بوجھ اتر گیا، اور واقعی اب میں ریڈی ہوں کہ اس ٹائم کے فوراً بعد میں نے دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو میں نے حل کیسے کرنا ہے، اور اگر خود نہیں حل کر سکوں گی کسی ایکسپرٹ کے پاس بھی جاؤں گی، استغفار کی کثرت کروں گی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور سنت میں طریقے بتائیں اس کے مطابق کام کروں گی. ذات المعاد جو کتاب ہے ابن القیم کی، اس میں کچھ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس اس سلسلے میں بتائے گئے ہیں، میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں. وہ کہتے ہیں if he looks at what has befallen him he will find what is left for him similar or better. with patience gets better than what is lost. یعنی جب انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا میں نے کھویا اور کیا میں نے پایا، اور وہ جو پایا ہوتا ہے وہ اس پہ نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر the fire of calamity can be extinguished by thinking of those who have been hit even harder. ہماری زندگی میں ہمیں ہر وقت ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی زندگی میں ہم سے زیادہ مشکلات ہوں گی. یعنی اس وقت جیسے اگر ہم ان خاتون کے بارے میں بھی سوچیں تو ہم اس کو بھی کہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے بھی مشکل، ان کے بچے الحمدللہ اللہ نے بچا لیے، ان کو بچا لیا. پھر آپ دیکھیں وہ مجرم پکڑے گئے، پھر آپ دیکھیں ساری قوم کا سب کا جو ایک فوکس ہے وہ انہی کے اوپر ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے کچھ کام کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کو ریلیف دیا. پھر آپ دیکھیں ہم ہوپ فل ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے اور جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی، وہ اب محتاط ہو جائیں اور غلط کام نہ کریں. پینک ول ناٹ میک دا کلیمٹی گو اوے اینڈ ان فیکٹ اٹ میکس اٹ ورس. پینک سے کام کبھی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پہ، اللہ کی طرف واپس آنے پہ، اللہ سے رجوع کرنے سے، اللہ سے گلے شکوے نہ کرنے سے بہت ریوارڈ رکھا ہے. یہ ترمذی کی ایک حدیث بھی انہوں نے وہاں پہ کوٹ کی کہ آن دا ڈے آف ریزریکشن پیپل ول وش دیٹ دیئر اسکنز ہیو بین کٹ ود سیزرز ان دس ورلڈ وین دے سی دا ریوارڈ آف دوز ہو ور اسٹرک ود کلیمٹی. یعنی مانگنے تو نہیں چاہیے کہ کوئی مشکل آئے، لیکن وہ کہتے کاش دنیا میں ہمیں سب کچھ مل جاتا، یہاں ہمیں نہ سہنا پڑتا. So one who is testing is the most wise, most merciful, and that he be glorified, did not send this calamity in order to put us in trouble. وہ رب جو ہم سے محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کے، اگر وہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل لاتا ہے تو ہمیں اس کا ریزن دیکھنا ہے، ہمیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا. اعوذ باللہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے اللہ نے کر دیا، یہ کیوں اللہ نے اس کی قسمت میں ایسی چیز رکھی تھی، ایسی مشکل رکھی تھی. ہمیں اس میں سے بھی خیر کا کوئی راستہ نکالنا ہے. Were it not for trials and tribulations in this world, a person could develop arrogance.
self admiration, narcissism, which would lead to his doom in this world and in the hereafter. اگر یہ مسئلے مسائل زندگی میں نہ ہوتے تو ہم کہاں تک پہنچے ہوتے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر مشکلات آئیں تو کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ پیراڈائز از سراؤنڈیڈ ود ڈیفیکلٹیز, اور جہنم کے بارے میں کیا کہا تھا, اٹ از سراؤنڈیڈ ود ڈیزائرز. تو دنیا میں مشکلات کوئی آئیں گی. تو اگر ہم دوبارہ سے اس طرح ایلیفنٹ کے پاس چلے جائیں, وی آر آل لائک دس ایلیفنٹ, وی کانٹ ڈو دس, کانٹ ڈو دیٹ. ہمیں اپنے اوپر یقین کرنا پڑے گا. آئی نیڈ ٹو بلیو ان مائی سیلف, آئی نیڈ ٹو کٹ دیٹ روپ. محنت کرنی پڑے گی اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خود اٹھانا پڑے گا. دوسروں پہ بھروسہ وہاں کرنا ہے جہاں پہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا. اور کچھ کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں, اپنے ٹراما کو انڈرسٹینڈ خود کرنا ہے, اپنے اسٹریسفل ٹریگرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اپنی ٹاک کو پازیٹیو کرنا ہے, اور اپنی سینسز کو الرٹ کرنا ہے, اپنے پیٹرنز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ جو ہیلپ لیسنس کی سچویشن ہوتی ہے نا, اس میں سب کا, بہت لوگوں کا رول ہے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. مثلا ابھی جو آج کل کا سینیریو ہے, اس میں پرو ایکٹیو ہونے کا رول ہے. پرو ایکٹیو کا کیا مطلب ہے؟ وقت سے پہلے کرنے والے کام. جس طرح کا ہمارا گندا مٹیریل اس وقت میڈیا پہ موجود ہے ہر طرح سے, جس کی ایکسیس ہے, آپ دیکھیں اس کے اثرات ہیں یہ سارے, جس کی وجہ سے ہماری عوام الناس ایسی ہے. ایک زمانہ تھا تو اگر کوئی اس طرح سے کسی لڑکی کو دیکھے, چھیڑنے کی کوشش کرے, اور اس کو یہ کہا جاتا تھا گھر میں تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں, تو اس کو شرم آتی تھی. اب اگر کوئی یہ بات کہے تو وہ کیا کہتے ہیں, میری ماں بہن گھر میں سیف ہے, یہ میری ماں بہن نہیں ہے, آؤ جی. یعنی اب یہ احساس ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں اس احساس کو واپس لانا ہے, پرو ایکٹیو ہونا ہے. حیا کے کانسیپٹ کو مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. عورتیں یہ نہ جنگ کریں کہ مرد کیوں نہیں یہ کرتے, اپنے بیٹوں کو سکھائیں نا, اپنے بھائیوں کو سکھائیں, اپنے باپ کو سکھائیں, اپنے شوہر کو گائیڈ کریں اس سلسلے میں. اور دیکھیں شوہر کو سکھا نہیں سکتے, اس لیے میں نے گائیڈ کا ورڈ استعمال کیے ہیں. اسی طرح سے پرو ایکٹیو ہو, اس طرح سے میڈیا واچ ہو, میڈیا پہ جو چیز آئے غلط چیزوں کو روکیں. ہمارے پاس ایسی اتھارٹیز موجود ہیں, لیکن ایک روکنے والے تھوڑے سے لوگ ہیں اور اس کو واپس لانے والے, ری انسٹیٹ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گھروں میں تربیت کیسے ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہم کن انسٹیٹیوشن میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, ہم ان کے اوپر کیوں نہیں پریشر ڈالتے. ہمارے بچوں کے ڈریس کوڈ صحیح ہوں, ہمارے بچوں کی کمپنی صحیح ہو. آپ دیکھیں ٹیچرز اس وقت بچوں سے ڈر کے رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم کسی بھی پیرنٹ کو بلا کے کہیں کہ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, لڑکے لڑکیاں آپس میں اس طرح گھل مل کے رہتے ہیں, تو ماں باپ کہتے ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے, دے آر فرینڈس. اور اگر وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتے بھی ہیں تو لیٹ دیم ڈو اٹ, آپ صرف پڑھائی پہ توجہ دیں, اٹس ناٹ یور جاب, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ پھر مسائل کتنے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے کہیں ہم نکلیں, آئیں جائیں, ہم دیکھیں پروٹوکالز, وہ ایس او پیز فالو کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں. یہ اتنے آسان معاملات نہیں ہوتے, اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں, اور ہر فیکٹر کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, پھر ہی وہاں سے ہمیں سولوشن ملتے ہیں. لیکن آخری میسج یہی ہے, وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, ڈو ناٹ لوز ہوپ, ڈو ناٹ بی سیڈ. نہ غمزدہ ہوں, نہ پریشان ہوں, اور جو کرنے کے کام ہیں آپ اس پہ توجہ دیں. جتنی زیادہ آپ توجہ دیں گے آپ دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. Girls are promoted to show themselves to select the best person because it's a demand of the time. یہ تو پیرنٹس کے اوپر ہے نا. لڑکی کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ, یعنی اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ لیول کتنا ہے فیملی کے ساتھ, اور وہ کس طریقے سے ان سے بات کر سکتی ہے یا ان کے ساتھ ڈیولپ کر سکتی ہے. تو یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا, لیکن ڈیفینیٹلی میں پیرنٹ سے کہوں گی کہ آپ بالکل اپنے بچوں کو اس طرح سے ایکسپوز نہ کریں, پہلے فیملی کو ایکسپلور کریں, ساری باتیں کریں. اگر آپ رشتے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ کسی کے سامنے بھی بیٹی کو لے آتے ہیں, سو اٹس ناٹ گڈ. یہ چیز جو ہے یہ بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے, آپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور ایسے لوگ عزت کے قابل ہی نہیں ہیں جو آپ کی بیٹی کو اس طرح دیکھ کے کہتے ہیں اس کے بغیر ہم نہیں کچھ کریں گے. کانسٹنٹ نیگنگ, دیکھیں کوئی انسان اگر کانسٹنٹ نیگنگ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے, آپ کو اس کو ڈائلیوٹ کرنا سیکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشرکین مکہ تھے اور کافر تھے اور ایون اہل کتاب لوگ تھے, کانسٹنٹ نیگنگ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو, جسے کہتے ہیں نا, ڈنٹ ٹیک اٹ ٹو ہز ہارٹ, اس کو اپنے دل سے نہیں لگایا کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. ڈیسپریٹ نہیں ہوئے کبھی بھی. ہاؤ ٹو ڈیل ود ریلیجس ایموشنل بلیک میل.
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بھی ہماری لرن ہیلپ لیسنس آ جاتی ہے. آپ کے کانسیپٹ درست ہونے چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو ایموشنلی ایسے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ نہیں ٹھیک ہے، تو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا بیلنس ہے، احادیث کا مطالعہ کریں، اور آپ کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کہاں پہ آپ بلیک میل ہو رہے ہیں اور کہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کام کرنا چاہیے. I saw a woman totally distracted, abnormal woman whose husband nagged her for years. جی ایسے ہی ہوگا اگر ایک خاتون جو ہیں وہ لرن ہیلپ لیسنس میں رہتی ہیں کہ ان کو کوئی بار بار نیگ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے ان کو اسرٹیو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. جی بہت سی خواتین ایسے ایموشنلی ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. خواتین ویسے بھی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایموشنل ایلیمنٹ زیادہ ڈالے ہیں نا، اسی لیے مدرہڈ کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر مرد میں ڈالے ہوتے تو شاید وہ کما نہ سکتے، وہ باہر کے معاملات کو دیکھ نہ سکتے. تو کچھ چیزوں کو ہمیں ایکسیپٹنس کے لیول پر بھی لے کر جانا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سولوشنز نکالنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں انگریزوں نے بھی جتنی کتابیں لکھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد ڈفرینٹ ہیں، عورتیں ڈفرینٹ ہیں، مردوں کو ایسے بہیو کرنا چاہیے، عورتوں کو ایسے بہیو کرنا چاہیے، مردوں کے اندر یہ سکلز ہونی چاہیے، عورتوں کے اندر یہ سکلز ہونی چاہیے. آج کے سیشن کا مقصد یہ تھا کہ انڈرسٹینڈ کریں کہاں کہاں آپ کے اندر یہ لرن ہیلپ لیسنس ہے، اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کمزور نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو اگر کوئی چیز سیکھیں اچھے طریقے سے تو وہ چین توڑوا دیں، اور چین توڑ کے آپ یہ نہیں ہے کہ آپ بے باک ہو جائیں اور ایسی کوئی آزادی کی مہم پہ چلے جائیں جو کوئی می ٹو کیمپین شروع کر دیں یا میرا جسم میری مرضی کی باتیں شروع کر دیں. آپ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی آسانیاں آئیں گی. تو میں آپ سے یہاں سے اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.